بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین اعظام، نوجوانان عزیز، الحمدللہ ذی الحج کے نہایت ہی اہم ایام گزر رہے ہیں۔ ابھی عنقریب انشاءاللہ آئندہ جمعرات عید الاضحیٰ منائی جائے گی، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں گوش و گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی تم ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ اگر قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آزمائشوں میں اور بہت سے امتحانات میں مبتلا کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ہر امتحان میں وہ پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تو وہ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام آزمائشوں میں وہ کامل اور مکمل اترے، پورا انہوں نے امتحان میں کامیابی کا نشانہ پار کیا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی آزمائش یہی تھی کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا وہ گھر ہی بت فروش کا گھر تھا۔ بت کے پجاری تو تھے ہی، لیکن ان کا باپ خود بت فروش یعنی بتوں کو بیچنے والا، بلکہ بتوں کو بنانے والا بت تراش بھی تھا، خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا تھا اور بیچتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شعور عطا فرمایا تو سن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنے باپ کو انہوں نے خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا اور دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو ماروں گا، پتھروں سے ماروں گا اور میں تم کو گھر سے نکالوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے باہر نکال دیا۔ اور آگے بڑھی بات
تو وقت کا بادشاہ نمرود جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت کی باتیں جب اس کے کان تک پہنچی اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ میری خدائی کو نہیں مانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، میرے خلاف یہ مہم چلاتے ہیں، تو واقعہ بہت تفصیلی ہے، مختصر یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر ختم کرنے کے لیے بہت بڑی آگ اس نے جلائی اور چتا دہکائی۔ اتنی بڑی آگ تھی اور اس کے شعلے اتنے اوپر تک وہ بھڑک رہے تھے کہ یہ کتابوں میں ہے کہ اوپر سے اڑ کر جانے والا پرندہ بھی اس کی تپش اور اس کی بھاپ سے جل بھن کر آگ میں گر جاتا۔ اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے جب ان کو ڈالنے کا موقع آیا تو سب پریشان ہوئے کہ جو کوئی بھی قریب جاتا ہے وہ اس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس وقت شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ ایک بڑا جھولا بناؤ جس کو منجنیق کہتے ہیں، اس میں بٹھا کر زور سے ہلاؤ، جب وہ جھولا اس جانب پہنچے گا جہاں آگ ہے تو اس طرف سے رسی سے کھینچ دو، جو اندر بیٹھا ہوا شخص اس کے اندر گر جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے استقامت کے ساتھ جمے رہے اپنی وحدانیت کے پیغام میں، وہ ان کے پیروں میں ذرہ برابر ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ڈائریکٹ اور بلا واسطہ آگ کو اللہ نے خطاب کیا، یا نار کونی بردن وسلاما، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ بجنے لگے اور ٹھنڈ سے تکلیف ہونے لگے، کہ بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اسی کو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آگ کے اندر جو جلانے کی جو صفت ہے، اس صفت کو اللہ نے اس وقت نکال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مختار کل ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں کہ سبب جو بھی چیز بنتی ہے اس سبب کے اندر طاقت پیدا کرنا، اس کے اندر صفت پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اشارے سے ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ صفت نکال لے تو وہ چیز وہ کام کرنا بند کر دے گی۔ تو آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلانے کی صفت کو نکال لیا تو وہ آگ جلا نہیں سکی، بلکہ ٹھنڈی، بلکہ گل و گلزار بن گئی، باغ بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ یہ امتحان گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے حکم ہوا کہ یہاں سے ملک شام چلے جاؤ۔ وہاں سے عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے آئے، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ کا حکم آیا کہ یہاں سے بھی تم حضرت سارہ علیہ السلام جو آپ کی بیوی ہیں ان کو یہیں پر چھوڑو، اور اپنے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے نو مولود چھوٹے سے بچے دودھ پیتے ان کو لے کر یہاں سے نکلو۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر ملک شام سے وہ چل پڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جہاں بھی سبزہ نظر آتا، جہاں بھی ہریالی نظر آتی، سرسبز و شاداب جگہ نظر آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہاں پر رکنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں،
اور آگے جانا ہے. پھر کہیں نظر آتی کوئی جگہ تو پھر پوچھتے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں اور آگے جانے کا حکم ہے. بالآخر ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ریگستان اور کالے کالے پہاڑ، اور سخت گرمی اور دھوپ میں وہ کالے پہاڑ بھی وہ آگ بن جاتے ہیں، اور وہ ریت بھی اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ آدمی قدم نہیں رکھ سکتا. ایسی جگہ پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر رکنے کا حکم ہے. چنانچہ وہاں پر اونٹنی سے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ ان کی بیوی علیہ السلام اپنے نومولود چھوٹے سے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو لے کر وہاں تینوں کا وہاں پر نزول ہوا، تینوں وہاں پر اترے. لیکن پھر ایک اور بڑا امتحان اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لینا چاہا، اور حکم آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کہ یہاں پر اپنی بیوی کو بچے کے ساتھ چھوڑ کر یہاں سے تم واپس ملک شام چلو. اب اندازہ لگائیے کہ ایک بیوی جو زچہ ہے، جس کی گود میں بچہ ہے، جس کا جسم کچا ہے، کہ جس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے شوہر کی اور اس کو خدمت کی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھیں کہ یہ اپنے بیوی اور بچے کی محبت میں یہ میرے حکم کو ٹالتے ہیں یا میرے حکم کو پس و پیش کرتے ہیں حکم پر عمل کرنے میں، یا ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے متوالے تھے اور اللہ کے عاشق تھے، اور اللہ کے بس اشاروں پر عمل کرنے والے، اشاروں پر قربان ہونے والے. جیسے ہی ہوا بیوی بچے کو چھوڑ کر نکلو، فوراً وہاں سے چل پڑے. حضرت حاجرہ علیہ السلام بے تاب ہو گئے کہ تھوڑا سا پانی ہے میرے پاس اور تھوڑی سی کھجوریں یا روٹی کے ٹکڑے ہیں، اور مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں آپ آگے چلے جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور پکار کر پوچھا کہ اے میرے سرتاج، کہاں آپ مجھے یہاں اس لق و دق میدان میں کہ جہاں پر نہ درخت ہے، نہ سبزہ ہے، نہ چرند پرند کا نام و نشان ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے. اس لق و دق جس کو قرآن نے کہا وادی غیر ذی زرع، جو بے آب و گیاہ میدان جس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ آپ چھوڑ کر مجھے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر حضرت حاجرہ خود انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے حکم سے آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا کر جواب دیا. تو اس وقت جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو ایمان افروز جو جملہ انہوں نے کہا ہے اس کو ریکارڈ کر لیا گیا، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے آپ ہم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا، چاہے یہاں پر پانی نہ ہو، چاہے یہاں پر سبزہ نہ ہو، چاہے یہاں پر درخت نہ ہو، نہ کوئی انسان اور نہ فرد بشر ہو، کوئی چیز سہولت کی نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہم کو ضائع نہیں کرے گا. وہ اللہ جس نے آگ کو آپ پر گلزار بنا دیا تھا، ٹھنڈی کر دیا تھا، باغ بنا دیا تھا، کہ وہ ذات ہم کو ہماری یہاں پر حفاظت کرے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے. پھر پہاڑ کے اوٹ میں جا کر انہوں نے جو دعا کی ہے اس دعا کو بھی قرآن نے ریکارڈ کیا ہے، قرآن میں پوری دعا موجود ہے. کہا کہ پروردگار میں اپنے بیوی بچے کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تو پھلوں کا رزق عطا فرمانا اور اس کو مرکز بنانا، ساری دنیا سے لوگ آئیں اور یہاں پر نماز پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر آگے ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کو لے کر گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. اندازہ لگائیے کہ کیا گزرا ہوگا اس وقت
کہ سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی آدمی نہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور وہ بھی کالے پہاڑ۔ جو حضرات مکہ مکرمہ گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، آج بھی بہت سے پہاڑ موجود ہیں کہ وہاں کے پہاڑ بالکل کالے، وہاں پر کوئی درخت نہیں، کوئی چارہ وہاں پر اگا ہوا نہیں ہوتا، اور بالکل پہاڑیوں کے درمیان یہ تنہا خاتون اپنے گود میں بچے کو لے ہوئے بیٹھی ہو، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مختصر ہوں۔ رات آئی ہوگی تو پھر کیا عالم ہوگا کہ رات کا اندھیرا اور رات کا سناٹا، اطراف کالے کالے پہاڑ، جب ہوا چلتی ہے تو ایک قسم کی سنسناتی ہوئی آواز بھی اس کے ساتھ ہواؤں کے پہاڑ کے ٹکر کی وجہ سے آتی ہوگی، لیکن وہ حضرت حاجرہ صابرہ علیہ السلام استقامت کے ساتھ بیٹھی رہی۔ لیکن وہ پانی کتنے دن تک کام آتا، وہ کھجور کتنے دن تک چل سکتے تھے؟ تھوڑے ہی دنوں میں وہ سب توشہ ختم ہو گیا، سینے کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب پانی کے لیے بچہ بل بلا رہا ہے، دودھ کے لیے وہ تڑپ رہا ہے۔ ماں کو یہ دیکھا نہیں گیا کہ بچے کی یہ تڑپ، کہ کہیں بچہ جان سے ہاتھ اس کی جان نہ چلی جائے۔ وہ بچے کو وہیں پر سلا کر، جہاں پر اب خانہ کعبہ ہے اس کے سامنے بچے کو سلا کر، وہ بچے پر ایک نگاہ ہے اور دوسری نگاہ پانی کی طرف ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل بچے کی طرف ہے، نگاہ پانی کی طرف ہے۔ کبھی صفا نامی پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں۔ جب چڑھتی ہیں تو چال آہستہ ہو جاتی ہے، جب درمیان میں جب نشیبی علاقہ، جب مسطح علاقہ آتا ہے تو پھر دوڑتی ہیں، پھر اوپر تک چڑھ کر دیکھتی ہیں دور دور تک کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی والا نظر آ جائے، چاہے شاید کوئی اونٹ یا کوئی سوار نظر آ جائے۔ یہ جو چکر لگاتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام 7 دفعہ، پھر اور مایوس ہو کر 7 دفعہ چکر لگانے کے بعد ہر دفعہ بچے پر نگاہ رکھتی ہیں، بچے کی طرف بھی دیکھتی ہیں، اور جب 7 دفعہ جب آ کر جب دیکھتی ہیں کہ بچہ کہیں اس کی روح تو نہیں نکل گئی، جان تو کہیں نہیں نکل گئی، تو دیکھتی کیا ہے کہ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک فوارہ نکل رہا ہے پانی کا، اور اتنے زور کے ساتھ اللہ کی رحمت اتنے جوش میں آئی ہے کہ پانی کا فوارہ زوردار ٹھاٹے مارتا ہوا نکلتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں کہتی ہیں رک جا رک جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی نکل کر پھر زمین میں ہی وہ جذب نہ ہو جائے، کہیں وہ ریت میں اندر ہی وہ چلا نہ جائے۔ وہ اطراف بینڈ بنا کر کہتی ہیں زم 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 زم، یہ زمزم کا جملہ اور یہ زمزم کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ نام ہے۔ وہ کہتی ہیں رک جا رک جا، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے زمزم کا چشمہ نکالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنے جوش میں تھی کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کو مین بنا کر نہ روکتی اور زمزم نہ کہتی تو ساری دنیا زمزم کے پانی سے غرقاب ہو جاتی۔ تو بہرحال پانی وہاں نکل آیا۔ پانی کیا نکل آیا؟ اس کے اندر ہر طرح کی معدنیات ہیں، ہر طرح کی قوتیں ہیں۔ صرف پانی نہیں تھا، وہ پانی بھی وہی ہے، غذا بھی وہی ہے، دودھ بھی وہی ہے۔ جتنی معدنیات، جتنے وٹامن، جتنی طاقتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ساری قوتیں اس پانی کے اندر رکھ دی۔ چنانچہ اب وہ پانی پیتی ہیں، وہ بچہ پانی پیتا ہے، پھر وہیں پر زندگی گزر رہی ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر کوئی قافلہ دیکھتا ہے، قبیلہ بنو جرہم، ایک قبیلہ گزرتا ہوا دیکھتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے۔ اس زمانے میں پانی بہت مشکل سے ملتا تھا، اور پانی جہاں ہوتا تھا لوگ آ کر وہاں پر قیام کرتے تھے۔ اس نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہ پورا قافلہ اور پورا قبیلہ وہیں پر رک گیا، اور عرصہ آگے بڑھ رہا ہے۔
دنوں سے ہفتے بدل رہے ہیں، ہفتوں سے پھر مہینے، مہینوں سے سال، اور بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 90 سال کو پہنچ چکی ہے، ملک شام میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بھی بڑا اور آزمائش والا حکم دیا کہ اب جاؤ، لیکن جاؤ صرف ایسے ہی بچے کو دیکھنے نہیں، بلکہ اس سے پہلے خواب میں دکھایا گیا۔ پہلے دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پریشان ہو کر اٹھے، اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اللہ کی راہ میں قربان کیا، سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ محبوب چیز قربان کروانا چاہتا ہے۔ دوسرے دن خواب نظر آیا تو پھر گائے اور بکریوں کا ریوڑ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تیسری رات خواب میں نظر آیا وہی، تو اب سمجھ گئے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اب سب سے محبوب میرا بیٹا ہے، اس سے محبوب اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ میری عمر 90 سال کو پہنچ چکی ہے، بچے کی عمر 9-10 سال کو، اب اس کے بعد یہ میرا دست و بازو بننے والا ہے، اور اس سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہے کہ آگے نسل چلے گی اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اور ایک سلسلہ قیامت تک وہ جاری اور ساری ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں، تصور میں کیا کیا رہا ہوگا، لیکن اللہ نے آزمانا چاہا کہ اپنی اس محبوب اولاد کو بھی کیا یہ میرے نام پر قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے براہ راست بھی حکم نہیں دیا بلکہ خواب کے ذریعے سے حکم دیا۔ تو اب یہ آئے اور ملک شام سے پھر پہنچے مکہ مکرمہ۔ اب بیوی اور بچہ سب خوش ہیں کہ ایک عرصے کے بعد باپ آئے ہیں، ایک عرصے کے بعد شوہر آئے ہیں ملک شام سے، اور لیکن باپ کے دل میں ہے کہ اب کسی طرح بچے کو قربان کرنا ہے، اور بچے کو ایک دن اس کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کو کسی بڑے کے پاس لے کر جانا ہے، اس کو اچھی طرح تیار کرو۔ چنانچہ اس بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے کمسن ہیں تیار کرتے ہیں، جیسے عید کے موقع پر مائیں اپنی بچوں کو تیار کرتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، سر میں کنگھی کرتی ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، عطر لگاتی ہیں، بالکل بنا سوار کر بچے کو عیدگاہ کی طرف جیسے بھیجتے ہیں، بالکل اسی طرح بنا سوار کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں رسی اور چھری بھی اٹھائی، پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ نہیں، کہ جب کسی بڑے کے یہاں جانا ہے تو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ سمجھا کہ شاید کوئی جانور قربان کریں گے، لے کر نکلے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ شیطان آیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس۔ معلوم ہے کہاں آپ کے بچے کو آپ کے شوہر لے جا رہے ہیں، کہ وہ ان کو خواب نظر آیا ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اس پر وہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو دھتکارا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، جب بہت ستایا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایمان افروز جواب دیا اور کہا کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اگر میرے بیٹے کو اپنی راہ میں قربان کروانا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب مایوس ہو گیا شیطان، مایوس ہو کر بیٹے کے پاس آیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ پتہ ہے کہاں لے کر جا رہے، تمہارے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، تم کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو اس نے بھی جھڑک دیا اور کہا کہ اگر اللہ نے اگر حکم دیا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہاں بھی مایوس ہو کر وہ واپس گیا۔ تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی بار جب آ کر بچے کو ورغلایا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو مار کر بھگایا، اور کہا کہ رجمن للشیطان رزن للرحمن، یہ کہہ کر انہوں نے کنکریاں ماری اور وہ بھاگ گیا۔ پھر اور آگے بڑھے تو پھر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ میں آڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔
جو ہیکل بن کر کھڑا ہو گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں لے کر اپنے بچے کو؟ کیا ایک خواب کی وجہ سے اپنے بچے کو قتل کر دیں گے؟ آپ کا نام رہتی دنیا تک رہ جائے گا اور نام خراب ہو جائے گا آپ کا. اب نام آپ کا اچھا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو قاتل کہیں گے، بچے کا قاتل کہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھتکارا، جا شیطان، تو مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے روکتا ہے. انہوں نے پھر بھگایا اور پھر آیا آڑے تو پھر بھگایا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بھی پسند آئی شیطان کو مار کر بھگانے کی. آج تک اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کو حکم دے دیا کہ یہ حج کے موقع پر جب جائیں گے تو شیطان کو کنکریاں ماریں گے، یعنی میرے محبوب کی نقل اتاریں گے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ لگا کر ان کی نقل اتاریں گے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں آج بھی حجاج اکرام جو رمی جمرات میں جو کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہی نقل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مار کر بھگایا تھا. اور جب وہ مایوس ہو کر جب چلا گیا تو منہر یعنی مذبح میں جہاں پر قربان کیا جاتا ہے وہاں پر لے گئے اور بیٹے سے کہا، قرآن کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اس لیے کہ کوئی زور زبردستی کرنا نہ پڑے، ان کو بھی اپنا ہم خیال بنا کر کوئی کام کرنا اچھا ہے. تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا. اس نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کر گزریے. اس بڑے امتحان میں آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین. اب جب بیٹے کی طرف سے جب اطمینان ہو گیا تو اب لٹایا، اور روایتیں مختلف ہیں کہ بچے کے ہاتھ پیر بھی باندھے، بعض روایتوں میں ہیں کپڑے بھی اتارے. بچے نے کہا کہ میرے کپڑوں کو الگ رکھو، خون اڑے گا کپڑوں پر، اور میری ماں دیکھے گی تو اس کو دکھ پہنچے گا، اس لیے میرے کپڑوں کو سنبھال کر اور اپنے کپڑے سنبھال لو اور مجھے اوندھا لٹا کر ذبح کرو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بعض روایتوں میں ہے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بچے کو دیکھ کر جو پدرانہ جو محبت ہے، باپ کی جو محبت ہے، وہ غالب آ کر اللہ کے حکم کو عمل کرنے میں کوئی تاخیر نہ ہونے پائے. چنانچہ اوندھا لٹایا اور چھری بھی بار بار تیز کی، اچھی طرح تیز کی، اور تیز کر کے چھری چلائی. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں جھک گئے، دونوں عمل کرنے پر راضی ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور انہوں نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ اے ابراہیم. اب چھری پورے تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کسی طرح گردن الگ ہو جائے اور گردن کٹ کر الگ ہو جائے. اور آنکھ پر ایک روایت کے اعتبار سے پٹی بندھی ہوئی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آئے اور آ کر بچے کی جگہ میں بچے کو ہٹایا اور جنتی مینڈا وہاں پر رکھ دیا. اور جب چھری جب نیچے اتری اور احساس ہوا کہ گردن کٹ گئی ہے تو زبان سے انہوں نے نکالا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے تھے جن کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا، وہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تینوں کا مجموعہ ہے جو تکبیرات تشریف جو 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک جو ہر نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کے لیے جو پڑھنا واجب ہے، وہ یہی تکبیرات تشریق ہے جو یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ کیسے موقع پر یہ اللہ کی کبریائی بیان کی گئی تھی
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اوپر دیکھا اللہ اکبر کوئی زور سے بلند آواز سے پڑھ رہے، تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی مینڈا لے کر آئے ہوئے، تو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جواباً کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نیچے جو لیٹے ہوئے تھے بیٹے انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال الگ الگ روایتیں ہیں، یہ اس وقت کہی ہوئی تکبیر ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے وَنَادَيْنَا، اور ہم نے ان کو پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ شاباش شاباش، ترجمہ کرنے والوں نے، قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے یہ لفظ لکھا ہے، شاباش شاباش، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ واقعی یہ امتحان بڑا امتحان تھا۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان معمولی امتحان نہیں، بڑا امتحان تھا۔ ارے امتحان لکھنے والے، ایگزام لکھنے والے جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کا پرچہ بہت مشکل تھا، آج کا پیپر بڑا کٹھن تھا، بڑا ڈیفیکلٹ تھا، اور مختلف جگہوں سے پوچھا گیا تھا کہ یہ لکھنے والے نہیں بلکہ امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان بڑا کٹھن تھا۔ امتحان دینے والا نہیں، امتحان لینے والا جب کہے تو اندازہ لگائیے کہ امتحان کتنا بڑا ہوگا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبیحہ یعنی ایک دمبا اس کے بدلے میں ہم نے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ رسم ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی رکھ چھوڑی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تاریخ ساز، منفرد، عجیب و غریب اور انوکھا اور حیرت انگیز جو واقعہ ہوا ہے، یہ نہ اس سے پہلے نہ زمین کی آنکھوں نے دیکھا، نہ فلک کے آسمان کی نہ آنکھوں نے نہ چشم نے دیکھا، کہ آسمان بھی ششدر تھا، زمین بھی پریشان تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت چھری کے اندر سے اس کی وہ کاٹنے کی صفت نکال لی تھی۔ چھری چلا رہے تھے لیکن چل نہیں رہی تھی، جیسے آگ کے اندر جلانے کی صفت تھی، اللہ نے نکال لیا تو آگ نہیں جلائی، یہاں پر چھری کے اندر سے کاٹنے کی صفت کو اللہ نے نکال دیا۔ تو علامہ امانی رحمہ اللہ نے اسی کو فرمایا، ادھر پیر 90 سالہ تھا قاتل، ادھر جوان بیٹا تھا بسمل، چھری چلتی تھی لیکن بے اثر تھی، خدا کی مصلحت ہی کارگر تھی، اللہ کی مصلحت تھی کہ جس کی بنیاد پر چھری چلی نہیں، اور نتیجتاً مینڈا ذبح ہوا، جنتی مینڈا، اور اس اسوے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی یہ منظر دہرائے گی، اور ہر فرد جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ اس منظر کو دہرائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، ہمیشہ دو سیاہ و سفید رنگ کے 2 مینڈے، اور جو فربے اور سینگ والے، روایتوں میں ہے کبشینی املحینی اقرنینی، کہ ضحا بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے، اور اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھتے تھے، اور چلاتے ہوئے کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر وسم اللہ وکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک جانور، ایک بکرا، ایک مینڈا اپنی طرف سے اور ایک مینڈا ساری امت محمدیہ کی جانب سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان سب کو اس جانور کا ثواب پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جانب سے بھی جب قربانی کرتے تھے تو ہم امتیوں پر یہ ضروری ہے کہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں جھیلی ہیں، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی. آپ کے ذریعے سے ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، سب کچھ آپ کے ذریعے سے ملا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال و دولت اگر دی ہے، تو اس سے بڑی سعادت مندی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربان کیا جائے جانور کو، کہ یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. بہرحال عزیزان گرامی، یہ قربانی والا عمل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم قربان کر دیں اور خاموش ہو جائے، بلکہ اس سے یہ چاہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے جذبات کی قربانی دی ہے، اسی طرح ہم اپنے جذبے کی قربانی دیں. کہ ہمارا جذبہ ہو کہ ہم گناہ کریں، ہمارا جذبہ ہو رہا ہے کہ ہم فلاں گناہ کریں گے، فلاں اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس وقت ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ہم یاد کریں کہ وہ تو اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. تو ہم اپنے ان جذبات کو قربان کریں گے کہ جب تک یہ اپنے جذبات کو قربان کرنے کا سبق ہم کو اس واقعے سے اگر حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم قربانی کا صحیح سبق ہم حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے. کہ ہم کو مشکل یہ ہے کہ ہم کو 5 وقت نمازوں میں آنا مشکل ہے، کہ اس وقت بھی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ دکان اچھی طرح چل رہی ہے، کاروبار میں ہے، مشغولیات میں ہے، سیر و تفریح میں ہے، اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ آؤ ادھر. تو اس وقت ہمارا جذبہ قربانی ہم کو یہ اس بات پر ابھارے کہ ہم یہ سب چیزیں ایک طرف کریں گے اللہ کے لیے. اور اللہ کا منادی جب پکار رہا ہے تو ہم اس جذبے کو قربان کر کے ہم اگر اللہ کے اس منادی کے پکار پر اس کے گھر پر پہنچ جائیں گے تو عزیزان گرامی صحیح معنی میں ہم سبق حاصل کرنے والے ہوں گے. ہماری عمریں کتنی ہو گئی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال ہم قربانیاں کرتے جا رہے ہیں، حج کرتے جا رہے ہیں، عمرے کرتے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی اگر ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی تو عزیزان گرامی اس قربانی سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. قربانی ادا ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا جو اصل جو مقصود ہے وہ قرآن نے بھی کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کے جو جذبات ہیں، جو تقویٰ ہے، جو خون ہے، جو اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پہنچتا ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی اس قربانی کے عمل کو پورے جذبے کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ کریں، اور اس میں نمائش نہ کریں کہ جانوروں کو لے کر راستوں میں گھمانا، چکر لگانا، ہار ڈالنا، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہمارا بکرا 50,000 روپے والا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہمارا بکرا 1 لاکھ ہو، 50,000 ہو. قربانی ایک ہی ادا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اصل دل کے خلوص کو، دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں. ہم 15-20 ہزار روپے کا دے رہے ہیں لیکن صحت مند ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو. کان کٹا، سینگ ٹوٹی ہوئی، لنگڑا، معذور ہے اور خارشی ہے، دبلا پتلا ہے، ایسے جانور قربان نہیں کیے جا سکتے اور ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی. اللہ کے یہاں جب نذرانہ پیش کرے تو بہترین سے بہترین جانور خریدیے، لیکن اللہ کی رضا پیش نظر ہو. خود بھی کھائیے، رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، لیکن ایک حصہ ضرور غربا، فقراء، مساکین کو بھی ضرور دیجیے. اپنے فریجوں میں بند کر کے مت رکھیے کہ یہ قربانی کا گوشت سب اس کے حقدار ہیں، سب کو تقسیم. اگر اہل و عیال زیادہ ہیں، اگر خود کے بچے اگر زیادہ ہیں تو پورا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جمع کر کے رکھ لینا، غربا اور یتیموں مسکینوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا عزیزان گرامی بہت بڑی بے مروتی اور بے شرمی والی بات ہے. اس لیے ایک حصہ خود کھائیے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیجیے،
اور ایک حصہ ضرور یہ غربا اور مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کیجیے. تو بہرحال عزیزان گرامی دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو آنے والا جو عید قربان ہے اس کے جو بھی اس کے اندر سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں وہ سارے اسباق ہم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سارے ملت اسلامیہ کی جانب سے جو بھی قربانی دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور یہ جانور کل قیامت کے دن پل صراط پر لے کر چلنے والے بنے، اور ان جانوروں کے ایک ایک بال پر جو نیکی کا وعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں نیکیاں لکھوائے، اور پورے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.